قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بڑے کاموں کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے۔ ان میں سے آپ کا ایک کام تبشیر ہے اور دوسرا انذار ہے کہ آپ مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ جو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، آپ پہ ایمان لا کر کے آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، آپ انہیں بشارتیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب قرار دے گا اور نعمتوں والی جنت کا مہمان بنائے گا۔ اور جو لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی باتوں پہ ایمان نہیں رکھتے، آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں یا آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ انہیں وعید سناتے ہیں، انہیں ڈراوا اور دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ وہ جلتے رہیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح اصحاب جنت اور اصحاب جہنم کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ کون کون سے لوگ ہیں جو جنت کے مہمان ہوں گے اور کون کون سے بدقسمت اور بد نصیب ہیں جو جہنم کا ایندھن بنے گے۔ یہ سب کچھ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے تاکہ ہمیں رستہ منتخب کرنے میں آسانی ہو جائے کہ ہم نے جنت میں جانے کے لیے اہل جنت میں سے ہونے کے لیے کوشش کرنی ہے یا پھر ہم نے دوسرے رستے کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی ایک احادیث کے اندر جہاں جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، جنت کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں جہنم کی تصویر کشی بھی کی ہے اور اہل جہنم کے اوصاف بھی بیان کیے ہیں کہ جہنم میں کون کون سے لوگ جائیں گے، وہ کیسے ہوں گے، ان کی صفات کیسی ہوں گی، عادات اطوار کیسے ہوں گے، مزاج کیسا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالتفصیل بتائی ہیں تاکہ ہم انہیں جان کر کے ہم ان سے بچ سکیں، اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک باتیں بیان کی اور پھر آخر میں آپ نے جہنم میں جانے والے 5 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، جہنم میں جانے والے 5 طرح کے لوگ ہیں۔ 5 لوگ وہ ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں میں اختصار سے آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کروں گا۔ تو فرمایا کہ ان میں پہلے نمبر پہ وہ بد نصیب ہے الذی لا زبر لہ الذین هم فیکم تبعا لا یبتغون اہلا ومالا، لا یبتغون اہلا ولا مالا، کہ وہ کمزور آدمی کہ جس میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے جس سے وہ برائی سے بچ سکے۔ برائی سے بچانے والی کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، شرم اور حیا رکھی ہے، انسان کو غیرت عطا کی ہے، یہ چیزیں انسان کو برائی سے بچاتی ہیں۔ لیکن وہ ایسا کمزور ہے، یعنی اس حوالے سے کمزور نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، اس کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے برائی سے بچنے کے لیے اسے جو خواص عطا کیے ہیں، جو چیزیں عطا کی ہیں، جو صلاحیت قابلیت دی ہے، وہ ان کو استعمال میں لاتا ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ اسے عقل روکتی ہے، عقل سے کام لیتا ہے، نہ عفت پاک دامنی کو آڑے آنے دیتا ہے، نہ کوئی غیرت اور شرم کا مظاہرہ کرتا ہے، نہ حیا اس کو مانے ہوتی ہے، بالکل بے حیا ہو چکا ہے، غیرت نام کی اس کے اندر چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس کا مقصد یعنی کہ نہ کوئی مال و دولت کا حصول بھی نہیں ہے، نہ مال کی پرواہ، نہ گھر والوں کی پرواہ۔ بعض اوقات انسان برائی سے اس لیے بھی رک جاتا ہے میرا مال برباد ہو جائے گا، میرے اہل و عیال بدنام ہو جائیں گے، یعنی وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ٹھیک ہے، بالکل کمزور ہے اس معاملے کے اندر، کیا گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا آدمی جو یعنی کہ نا شرم و حیا سے، غیرت سے، عفت و پاک دامنی سے، یعنی اتنی نچلی سطح پہ چلا جائے کہ کوئی چیز اس کو برائی کے ارتکاب سے روک نہ سکے، یہ جہنمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تقریباً لوگ اب اس طرح کی صورتحال کا شکار ہونے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ برائی کو اس قدر عام کر دیا گیا ہے، فحاشی اس قدر عام کر دی گئی ہے، اب یعنی کہ نا غیرت اور شرم و حیا بعض اوقات اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ شرم، حیا، غیرت جس کی وجہ سے انسان برائی سے رک جائے، یہ اہل جنت کا شیوا ہے۔
اور جس میں یعنی کہ نا یہ چیزیں نہ ہوں، وہ اتنا بے باک ہو جائے، اتنا کھلا ہو جائے کہ کوئی چیز اس کو برائی سے روکنے میں مانع نہ ہو، نہ شرم، نہ حیا، نہ عفت، نہ پاک نامنی، نہ عقل، نہ شعور، کوئی چیز بھی نہیں، نہ گھر والوں کی پرواہ، نہ کاروبار کی پرواہ، بس برائی کی دھن ایسے سوار ہے کہ وہ برائی کیے جا رہا ہے، تو ایسا آدمی جنت میں جانے کے قابل نہیں رہتا۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پہ والخائن الذی لا یخفی لہ طمع وان دق الا خانہ، وہ خائن آدمی جو ہر وقت خیانت کی ٹو میں رہتا ہے، وہ اپنے مفادات پہ نظر رکھتا ہے، اپنے مفاد اس نے لینا ہے، اور جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ دیکھتا ہے کسی کی نظر اوجھل ہوئی ہے، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اب میرا کام بن جائے گا، تو وہ وار کر دیتا ہے۔ معمولی چیز بھی، یعنی 1 روپے کی خاطر بھی یعنی کہ نا وہ خیانت سے چوکتا نہیں، یعنی اتنا گیا گزرا ہے، اس قدر پرلے درجے کا خائن ہے کہ ہر وقت خیانت کے لیے فکر مند رہتا ہے، اس کی پلاننگ کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے کسی کی نظر ادھر ہوئی ہے، وہ اس کو موقع مل گیا ہے تو وہ وار کر کے خیانت کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خیانت ویسے بھی منافق کی علامت ہے، مومن تو خائن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، خیانت یہ منافق کی علامت ہے، اور پھر اس خیانت کے اندر منافقانہ عادت کے اندر اتنا آگے چلا جانا، ٹھیک ہے، کہ اس کو شرم و حیا ہی نہیں ہے، معمولی چیز یعنی اس کی خیانت سے بھی چوکتا نہیں ہے، تو ایسا بندہ بھی جنت میں جانے کے قابل نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی جہنم کے اندر ڈالے گا۔ فرمایا تیسرا وہ آدمی ہے وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، تیسرا وہ آدمی ہے جو تمہیں صبح و شام تمہارے اہل و عیال کے بارے میں اور تمہارے مال کے بارے میں دھوکہ دیتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہم خیر خواہ سمجھتے ہوتے ہیں، ان کا ظاہری چہرہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، ہم سمجھتے یار یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میرا قریبی دوست ہے، جگری یار ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کے ارادے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے، گھر والوں کے بارے میں، آپ کے مال کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو شیشے میں اتارتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، اپنا کام نکالنے کے لیے وہ کسی داؤ کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو آپ کو آپ کے اہل کے بارے میں، آپ کے مال کے بارے میں دھوکہ دے کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ اس کو خیر خواہ سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کے رب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی نظر سے وہ اوجھل نہیں ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ کو سینے کی باتوں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ اپنے بھائی کا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ بدخواہ ہے، اس کو اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں وہ دھوکہ دے رہا ہے، اللہ اس کو جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ تو ہر وقت اس کے ساتھ مدد کا، تعاون کا رویہ رکھتا ہے، لیکن یہ اس کو دھوکہ دینے پہ لگا ہوا، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو یہ کوئی غلط بیانی کر کے یا کوئی ہیلا، کوئی چال چل کے اس کو دھوکہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر۔ اس لیے اپنے بھائیوں کے بارے میں اخلاص سے رہیں، مخلص ہو کر کے رہیں، دھوکہ نہ دیں ان کو، صحیح سچی کھری بات کریں، وگرنہ یہ معمولی دنیا کا مفاد آپ کو جنت سے دور لے جائے گا اور جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ چوتھے نمبر پہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کذب، جھوٹ یا بخل کا ذکر کیا، یعنی یہ جھوٹ بولنا، کنجوسی اور بخیلی کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی جنتیوں کی نہیں جہنمیوں کی عادت ہے۔ جھوٹ بہت بڑی چیز ہے، کبیرہ گناہ ہے جنہیں ہم سمجھتے کچھ نہیں، جھوٹ جو ہے کبیرہ گناہوں کے اندر آتا ہے، اور بخیلی، کنجوسی بھی، یہ بھی مسلمان اور مومن کا شیوا نہیں، یعنی گویا یہ چیزیں بھی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہیں۔ جھوٹ بے شک آپ مذاق میں بولیں یا سنجیدگی میں بولیں، جھوٹ ہی ہے، اور اس کی سنگینی ایک طرح کی ہے۔ اسی طرح جو کنجوسی اور بخیلی ہے، یہ بھی منافقین کا شیوا، مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ اور پانچویں نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا والشنزیر الفحاش، بدتینت اور بد مزاج آدمی، بد خلق آدمی، جس میں اخلاق نام کی چیز نہیں، جو اعلیٰ اخلاق ہے یہ مسلمان کا شیوا ہے، اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے انسان جنت کے اندر بہت اونچا چلا جائے گا۔ بڑے بڑے یعنی کہ نا قیام اور روزے رکھنے والے لوگ، نیک کام کرنے والے، اعلیٰ اخلاق والے کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان کے اندر، اللہ کے میزان کے اندر حسن خلق سے بڑھ کے کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ جس طرح حسن خلق کا اجر، ثواب، شان اور عظمت بہت زیادہ ہے، اسی طرح بد خلقی کی یعنی کہ نا وعید بہت سخت ہے۔ تو یہ بد تینت، بد مزاج، بد اخلاق آدمی، اس کا بھی جنت کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں،
یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہ 5 اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جہنم کے بیان فرمائے۔ تو ہمیں ان پہ غور و فکر کر کے سوچنا چاہیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان میں سے کوئی ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا پوری طرح، یا اس کا کچھ حصہ، یا کسی طرح ہم ان برے اوصاف سے متاثر تو نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے الحمدللہ، اور اگر کسی طرح ہم کسی بھی حوالے سے ان میں سے کسی وصف سے متاثر ہیں، پھر ہمیں فکر کر کے ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ کل ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اور اعلیٰ اعمال اور اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔